تو اب جب قرآن حکیم میں ڈھونڈیں گے تو سورہ واللیل سے میں آغاز کر رہا ہوں. سورہ واللیل اور اس کی آیت نمبر 12 ورس نمبر 12. آپ دیکھیں قرآن جب حقائق کو بیان کرتا ہے تو عادات کو بھی کس طرح سے رکھتا ہے. جب حقائق کو، ریالٹی کو قرآن بیان کرے. سورہ واللیل کی ورس نمبر 12. تھوڑا سا لطف لے کے سنیں. اس طرح بالکل ڈل ہو کے بعض لوگ بالکل ڈل ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں. توانائی سے بیٹھا کریں مجلس میں. اہل بیت کے ذکر میں بیٹھے ہیں بھائی، جو پوری کائنات چلانے کا وسیلہ بنے ہوئے ہیں یار، اس کے ذکر میں بیٹھے ہیں. کوئی فرارین کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی میدان چھوڑ کے بھاگنے والوں کے ذکر میں بیٹھے ہیں. جو میدان میں استقامت کرتے تھے بھائی، ان کا ذکر ہے یہ. بالکل ایک دم اسٹرانگ ہو گئے یوں بیٹھا کریں مجلس، ڈل ہو کے نہیں. آل محمد ڈل سامعین کو نہیں چاہتے، انرجی کے ساتھ بیٹھے مجلس، اس طاقت کے ساتھ بیٹھے کہ کن کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہو. اور یہ زندگی کا قیمتی ترین گھنٹہ ہے. یہ بھی بتا دوں میں آپ، پورے زندگی کا ہمارا سب سے قیمتی گھنٹہ یہ ہے. میں کہتا ہوں کچھ نہ ملا. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں ارے صاحب کیا آ جائیں وہی پرانے قصے سنا دیں گے. چلو میں کہتا ہوں کچھ نہیں ہے، کچھ پڑھ کے ہی نہیں دیا ذاکر نے ہیں. لیکن جتنی دیر بیٹھے غیبت سے دور، جھوٹ سے دور، گناہ سے دور، نامحرم پر نگاہ پڑنے سے دور ہے، غلط باتیں سننے سے دور، غیبتوں سے دور، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جتنی دیر یہاں بیٹھتے ہیں کم سے کم یہ 1-2 گھنٹے تو عصمت نما گھنٹے بن جاتے ہیں یا نہیں؟ تو جن کا ذکر عصمت نما بنا دے، ان آل محمد کی عصمت کا کمال کہاں پر ہونا چاہیے؟ ہے یا نہیں؟ اس ذکر کی عظمت کو سمجھیں بھائی. تو جب سورہ واللیل دیکھیے آپ، قرآن کہاں سے آغاز کر رہا؟ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کہ دیکھو گائیڈنس ہماری رسپانسبلٹی ہے. گائیڈنس، ہدایت ہماری رسپانسبلٹی ہے، یہ ہمارا مینجمنٹ ہے. چلیے آپ کی زبان میں کہوں تو سمجھ آئے. بھائی ہر کسی کا الگ الگ مینجمنٹ ہوتا ہے نا، کہ بھائی یہ میرا پورشن ہے، یہ آپ کا پورشن ہے. ڈاکٹر صاحب توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ. اور یہ للہدا میں جو لام ہے نا، یہ لام تاکید کا ہے. یعنی اسٹریس کر رہا ہے اللہ اس بات کے اوپر کہ دیکھو ہدایت دینا ہمارا کام ہے، ہمارا مینجمنٹ ہے، ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، ہماری ذمہ داری ہے. رسپانسبلٹی بھی اللہ کی ہے اور رائٹ بھی صرف اللہ کو حاصل ہے. دونوں باتیں اس ایک آیت میں. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ. سورہ واللیل میں جا کے دیکھیے سائے مبارک کہ ہدایت اللہ کہہ رہے ہیں ہماری ذمہ داری، ہماری رسپانسبلٹی ہے. اب یہاں میں 2 سوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. پہلا سوال تو یہ کہ کیا کوئی کام اگر انسان ادھورا چھوڑ دے تو اس کی پذیرائی ہوگی؟ توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی آپ گھر پہ مجلس کا انعقاد کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، مدعو کرتے ہیں، اطلاع دیتے ہیں، مومنین جمع ہو گئے. اب آپ نے کہا صاحب مجھے تو معلوم نہیں تھا، اب آپ ایسا کیجئے مل کے طے کر لیجئے اور آپ میں سے کوئی ایک مجلس پڑھ دے. لطف نہیں لیتے جملوں کا. تو کہے کہ صاحب جب آپ نے اہتمام کیا تھا تو جو کام آپ کو پورا نہیں کرنا تھا اس کی ذمہ داری کیوں لی تھی آپ نے؟ سب باتیں سناتے ہوئے نکلیں گے یا نہیں؟ اس کا معنی اگر ایک انسان کسی کام کا ذمہ لے اور اس کو ادھورا چھوڑ دے، توجہ ہے یا نہیں ہے، تو ناقص ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے ہدایت میری رسپانسبلٹی ہے، ہدایت میری ذمہ داری ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری تو خود لے اور ہادی بنانے کا کام امت پر چھوڑ دے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟
تو اس کا کام ناقص ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ جب کہہ رہا ہے کہ گائیڈنس میرا کام ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے، تو اس کا معنی ہے اگر اللہ اپنے کام کو کامل کرتا ہے اور اس کی ذات کامل ہے تو لازم ہے کہ اس ہدایت کی ذمہ داری کو پورا کرے. ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، ہادی بنانے کا کام امت پر چھوڑ دیا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی خالقیت جاتی ہے یا نہیں؟ اللہ کا کمال جاتا ہے یا نہیں جاتا بھائی؟ اس کی شان کے خلاف ہے یا نہیں ہے کہ ذمہ داری تو خود لیتا ہے اور کام ادھورا کر کے دوسروں پہ چھوڑ دیتا ہے؟ تو اب جب وہ ذات کامل ہے تو لازم ہے کہ ہدایت کے کام کو ادھورا نہیں چھوڑے گا. جب ذمہ داری ہدایت کی لی ہے تو کتاب بھی وہی بھیجے گا، ہادی بھی وہی بنائے گا. یہ پہلا سوال ہو گیا. اب دوسرا سوال اس آیت کے ذیل میں، کیا اس آیت کو اللہ نے کنڈیشنل کیا ہے کہ بس نبی کے دور تک میری ذمہ داری ہوگی؟ جی، کیا کنڈیشنل کیا ہے آیت کو اللہ نے کہ بھئی نبی کے زمانے تک تو میری ذمہ داری ہے، اس کے بعد میں گارنٹی نہیں لے سکتا کہ آپ کو ہدایت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ مجھے بتائیے یہ آیت قیامت تک جائے گی یا نہیں؟ کوئی حدیث کی آیت آئی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی؟ قیامت تک جائے گی نا یہ آیت کہ ہدایت اللہ کہہ رہے میری ذمہ داری ہے. یعنی جب تک ایک انسان بھی ہدایت اس دنیا میں چاہتا ہے، ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا. اب بعد نبی ہدایت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اگر بعد نبی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے تو صحیح بخاری میں کتاب الفتن کیوں ہے؟ فتنوں کا باب، فتنوں کا چیپٹر. ارے جو امت فتنے کر رہی ہو کیا اسے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ کہاں بیٹھے ہیں ہے یا نہیں؟ اس کا معنی جس طرح سے نبی کے دور میں ہدایت کی ضرورت ہے اسی طرح سے نبی کے بعد ہدایت کی ضرورت ہے. اور آیت کنڈیشنل نہیں انکنڈیشنل ہے، یعنی قیامت تک اس آیت کا امپلیمنٹ ہے کہ گائیڈنس ہم دیں گے، ہدایت ہم دیں گے. تو جب گائیڈنس اللہ کی ذمہ داری ہے تو پھر ہادی بنانا بھی اللہ کی ذمہ داری ہے. اب نبی کا زمانہ ہو تو اللہ کی ذمہ داری ہے، نبی دنیا سے چلا جائے تو اللہ کی ذمہ داری ہے. امت دخالت نہیں کر سکتی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ امت دخیل نہیں ہو سکتی اس کام میں.